اب ہم بلا تاخیر اس دین رحمت کانفرنس کے سب سے آخری خطیب اور ہر دل عزیز اپنے فاضل دوست مولانا جرجیت صاحب اٹاوی حفظہ اللہ کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ خلوت ہو گئی۔ موصوف سے بصد احترام گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ مولانا جرجیت صاحب اٹاوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
اس عظیم الشان اجلاس کے نہایت ہی عظیم صدر فضیلت الشیخ محمد جنید المکی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معقر و محترم علماء کرام اور علاقے کی باوقار اور معزز شخصیات، شہر بنارس بجرڈیہا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، اس عظیم الشان اجلاس کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اشتہار میں جتنے علماء مدعو تھے وہ سب یہاں اپنے وقت سے پہلے پہنچ چکے۔ امیر الہند اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، باوجود اس کے کہ وہ کافی بیمار تھے اور کولکاتہ میں ہاسپٹل میں ڈاکٹر ان کو چھٹی نہیں دے رہا تھا، لیکن انہوں نے ضد کر کے شیخ جنید مکی کی دعوت پر حاضری دینے کو فوقیت دی، اور باوجود اس کے کہ وہ کافی بیمار تھے اس کے باوجود وہ یہاں پہنچے، حالانکہ صبح سے ان کی بھی یہاں پانی کی بوتلیں چڑھیں، دوا اور علاج ہوا، لیکن انہوں نے بھی اس اجلاس میں پہنچ کر زینت بخشی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خازن جناب الحاج وکیل پرویز صاحب، جو واقعی اب سفر کرنے کے لائق نہیں رہے، کافی بیمار رہتے ہیں، وہ بھی اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کے ساتھ یہاں پہنچے۔ ہمارے نہایت ہی بزرگوار اور جمعیت و جماعت کا بہت ہی زیادہ درد رکھنے والے الہ آباد سے نسو پہلوان جیسی شخصیت جو کافی بیمار رہتی ہے، اس کے باوجود اپنی گاڑی ریزرو کر کے وہ اس جلسے میں آئے اور آپ کے اسٹیج پر وہ جلوہ افروز ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جمعیت شبان المسلمین کے ماتحتی میں اور اس کی زیر نگرانی میں جب بھی کوئی کارکرم، کوئی بھی پروگرام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ نیتیں صاف ہوں، ارادے نیک ہوں، اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ آج کی یہ رونق دیکھ کر یقیناً خوشی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ جمعیت شبان المسلمین کئی سالوں سے آپ کے علاقے میں کام کر رہی ہے، رفاہی فلاحی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بنات کا، لڑکیوں کا ایک عالی شان مدرسہ یہاں چل رہا ہے، بچیاں ہماری علم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہی ہیں، ساتھ میں لڑکوں کا بھی ادارہ چل رہا ہے۔ شیخ جنید مکی حفظہ اللہ کی سعادت سے ایک ہاسپٹل بھی یہاں قائم ہو چکا ہے۔
ہندوستان کے اندر بہت سی جگہوں پر مسجدوں کا ایک جال بھی بچھایا ہے، مدارس بھی آپ نے وہاں بنوائے ہیں۔ میری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ شیخ جنید مکی حفظہ اللہ کو ہمت دے، حوصلہ دے اور ان کے کاموں کو قبول فرمائے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اونچائی پر جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے تو حاسدین بہت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو حاسدین کے حسد سے بچائے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جتنے بھی علماء یہاں تشریف لائے، میں نے محسوس کیا ہے کہ سارے لوگوں کی تقریر سیرت طیبہ ہی پر ہوئی ہے۔ اب سیرت طیبہ کے مختلف گوشے ہیں، کسی نے اخلاق رسول کو بیان کیا، کسی نے اتباع سنت کو بیان کیا، میں بھی جہاں روم پر آرام کر رہا تھا تو اپنا ذہن بنا رہا تھا کہ بنارس بڑا حساس علاقہ ہے، اور خاص طور پر میرے لیے تو ہے ہی۔ جو باتیں میں کھل کر بہار میں اور بنگال میں، اڑیسہ میں اور کرناٹک میں، دہلی اور بامبے میں بول لیتا ہوں، میں یہاں نہیں بول پاتا ہوں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ ہم بھی سیرت طیبہ سے نہ ہٹیں۔ جلسے کا نام اشتہار میں آپ نے دیکھا ہوگا، دین رحمت ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم گوشے، ان پر میں تھوڑی سی روشنی آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے اس آیت پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، کائنات کے لیے، پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور ہم نے آپ کو اچھے عمل کرنے والوں، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو برے اعمال میں ملوث لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی پکڑو دھکڑ سے ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اسٹیج کوئی بھی ہو، میدان کوئی بھی ہو، سوسائٹی اور سماج کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، ہم نے آپ کو ہر حال میں دعوت اللہ دینے والا داعی بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
اور ہم نے آپ کو پورے وشو کے لیے، پوری کائنات کے لیے روشن سورج بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا، روشن آفتاب بنا کر بھیجا۔ اس آیت کے اندر نبی اکرم کی 5 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ہم انہی پر چلتے ہیں، ضرورت پڑی تو اور وقت نے ساتھ دیا تو ہم اور تھوڑا سا کچھ اور لے لیں۔ ان 5 چیزوں پر نظر ڈالیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وشو کے لیے، دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہی دینے والا۔ یہاں سے ہمارے کچھ لوگ، کچھ بھائی دوسرا تھوڑا سا شوشہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم پوری دنیا کے لیے گواہی دینے والے بنا کر بھیجے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گواہی کون دیتا ہے؟ جو موقع واردات پہ موجود ہو۔ ایک قتل ہوا، گواہ وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، موقع واردات پہ موجود تھے۔ اس آیت سے وہ یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت کی صبح تک موجود تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اگر موجود نہیں، حاضر و ناظر نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ گواہ کا یہ مطلب نہیں ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اے امت محمد، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں امت وسط میں پیدا کیا، امت وسط میں ہم نے تمہیں بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ ساری دنیا کے لوگوں پر امت محمد گواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے تو۔ امت محمد سے پہلے عیسیٰ کی امت تھی، موسیٰ کی امت تھی، نوح کی امت تھی، ابراہیم کی امت تھی۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں پر امت محمدیہ کو تمام لوگوں پر گواہی دینے والا بتا رہا ہے، یہ تمام لوگوں کی گواہی دے گی۔ امت محمدیہ تو محمد الرسول اللہ کے بعد جب آئی ہے تو یہ قوم نوح کی گواہی کیسے دے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو امت محمد تھی نہیں، پھر گواہی کیسے دے گی؟ اس آیت کے سبب ورود اور شان نزول پر جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن حضرت نوح سے کہے گا، اے نوح، ہم نے تمہارے درمیان جو پیغمبر بھیجے تھے انہوں نے تم تک ہماری دعوت کو پہنچایا یا نہ پہنچایا؟ قوم نوح منع کر دے گی کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے نوح، تمہاری امت تو منع کر رہی ہے، بخاری پڑھیے، تمہاری امت تو منع کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، اگر یہ میری بات پر یقین نہیں کرتی تو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو پوری کی پوری حق بات پہنچا دی تھی۔ امت نوح قوم نوح یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس پر قوم نوح اعتراض کرے گی کہ اے میرے پروردگار، ہم محمد رسول اللہ کی بات کیسے مان لیں؟
یہ تو نوح کے بہت بعد میں آئے، یہ کیسے نوح کی گواہی دے سکتے ہیں کہ نوح ہمارے پاس آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں جو قرآن دیا تھا، تو نے ہمیں جو کتاب دی تھی، جو قرآن دیا تھا، اس قرآن میں تو نے ہمیں بتایا تھا، اور تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو، اور ہر نبی نے اپنی امت میں پوری دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی پر امت محمدیہ بھی گواہی دے گی۔ ہاں، ہماری کتاب میں قرآن کے اندر یہ موجود تھا کہ ہر نبی نے اپنی امت کے اندر دعوت پیش کی ہے۔ آج یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہی بات کہی گئی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں امت وسط میں بیچ میں بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور محمد رسول اللہ تمہارے اوپر گواہ بن جائیں کہ ہاں میری امت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میری امت کے پاس جو قرآن تھا، جو ہم نے دیا تھا، ہم نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے بھی، ابراہیم نے بھی، یحییٰ نے بھی، زکریا نے بھی، موسیٰ نے بھی، عیسیٰ نے بھی، سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعوت پوری کی، انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ بھی چلا کہ موقع واردات پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی کچھ سوال کر سکتا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر گواہی دینے والا اور ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ موقع واردات پر موجود ہو، تو آپ اپنے کانوں میں انگلی دے کر جب اذان دیتے ہیں اور پہلا جملہ ادا کرنے کے بعد جب دوسرا جملہ ادا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد کا معنی بھی تو یہی ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ گواہی دینے والے ہیں اور آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ موقع واردات پہ موجود ہیں؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی ہے؟ اور جب آپ اللہ سے ملے نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ چلیے اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھیے، اب آپ ایک اور گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ موقع واردات پہ جب گواہ کا ہونا ضروری ہے تو مجھے آپ بتائیے، کیا آپ نے جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کی ہے؟ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، نہیں، لیکن آپ گواہی دے رہے ہیں اور آپ کی اس گواہی کو قبول بھی کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی نان مومن، کوئی غیر مسلم اگر اسلام لانا چاہے تو اس کو بھی اس بات کی گواہی دینا پڑے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حالانکہ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے جناب محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دلائل کافی ہوتے ہیں، ثبوت کافی ہوتا ہے۔ جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ زمین، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ یہ چلتی ہوئی ہوا، یہ بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ آسمان سے اتنی لمٹ پانی گرنا جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، یہ متعینہ مقدار میں ہونے والی بارش، یہ بغیر کسی برسانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے۔ آپ کی گواہی مانی جا رہی ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، پھر بھی آپ کی گواہی مانی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی امر واقع میں، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، صرف گواہی دینے والے کی ذات کافی ہے۔ مجھے وہ واقعہ معلوم ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی میں آج تک لکھا ہوا ہے۔ جب برٹش گورنمنٹ تھی، انگریزوں کی یہاں حکومت تھی، تو ایک مندر
کو لے کر، مسجد کو لے کر کسی بات پر وواد پیدا ہو گیا تھا. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مسجد تھی یا مندر. جھگڑا عروج پر پہنچا. اس انگریز جج نے ہندوؤں سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو اس زمانے میں موجود رہا ہو اور اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ یہ مسجد تھی یا مندر، اور اس کی گواہی پر تم بھی راضی ہو جاؤ اور یہ مسلمان بھی راضی ہو جائیں. اور مسلمانوں سے بھی یہی بات پوچھی کیا تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ ہے جس پر ہندو بھی راضی ہو جائیں اس کی گواہی پر اور مسلمان بھی. مسلمان اپنا گواہ پیش نہیں کر سکے. ہندو بھائیوں نے اپنا ایک گواہ پیش کیا اور وہ گواہ ایک مسلمان تھا. ہندو بھائیوں نے کہا کہ وہ ہمارے سماج میں رہتا ہے، ہم نے آج تک اس کو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے. جج صاحب، وہ مسلمان آپ کی عدالت میں آ کر اگر گواہی دے دے گا، اگر وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ یہاں پہلے مسجد تھی تو مندر سے ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے. اس جج نے مسلمانوں سے پوچھا کیا تمہیں وہ گواہ پسند ہے؟ تم اس کی گواہی کو معتبر مانتے ہو؟ انہوں نے سوچا ہماری قوم کا ہے، ہماری برادری کا ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے فیور ہی میں بات کرے گا، اللہ کے گھر کے بارے میں بات کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، بلا لیا، کہا ہمیں منظور ہے اس کی گواہی. اس مسلمان نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. اس انگریز نے کہا کہ جج نے کہا کہ میں اپنی پیٹھ گھما لوں گا، مجھے صرف تمہاری گواہی درکار ہے. تم میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے ہو مت دیکھو، لیکن تمہاری ایک گواہی سے ایک جھگڑا ختم ہو جائے گا. آؤ اور عدالت میں گواہی دے تو بس تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے. وہ اس شرط پر عدالت میں حاضر ہوئے کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. وہ مسلمان گواہ، وہ بوڑھا آدمی جب کورٹ کے اندر، کچہری کے اندر، برٹش عدالت کے اندر جاتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس انگریز جج کو مخاطب کر کے کہتا ہے آپ کا چہرہ دوسری طرف ہے، لیکن سن لیجئے میں گواہی دے رہا ہوں اور میری آواز تمہارے کانوں تک جائے گی. جس جگہ پر مندر و مسجد کا جھگڑا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس جگہ پر مندر دیکھا ہے، میں نے وہاں مسجد کبھی نہیں دیکھی ہے. مسلمانوں کا دعویٰ جھوٹا ہے، مسلمان بے ایمانی کر رہے ہیں. یہاں کبھی کوئی مسجد نہیں تھی، ہم نے جب بھی وہاں دیکھا تو مندر ہی دیکھا ہے. مسلمان اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اس نے یہ گواہی دی اور یہاں سے چلے آئے اور وہ گواہ وہاں سے چلا آیا اور فیصلہ مندر کے حق میں ہو گیا. وقتی طور پر ہار ہو گئی، وقتی طور پر ہار ہوئی. جج نے فیصلہ مندر کے حق میں کر دیا، لیکن اس ایک مسلمان کی سچی گواہی نے نہ جانے کتنے غیر مسلموں کے دلوں کی دنیا بدل دی. اور 10-20 نہیں، ان کی اس گواہی کے بعد سینکڑوں غیر مسلم اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام کے دائی بن جاتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شخصیت دیکھی جاتی ہے. جو گواہی دے رہا ہے اس کا بھرم کتنا ہے، گواہی دینے والا اپنے سماج میں معتبر کتنا ہے، اپنے سماج کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس کی عزت کتنی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں محمد رسول اللہ کو جو گواہ بنایا جا رہا ہے، معاف کیجئے گا، آپ کی گواہی جنت کے تعلق سے ہے، جہنم کے تعلق سے ہے، حشر و نشر کے تعلق سے ہے، قیامت کے تعلق سے ہے، فرشتوں کے تعلق سے ہے. کہ لوگوں، جس نے اپنی پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں، بلکہ اس
سے بھی پہلے پیدائش سے لے کر 40 سال تک جب تک نبی نہیں بنے تھے، اس 40 سالہ زندگی میں بھی جب کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی ہو، کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہ کی ہو، تو 40 سال کے بعد 63 سال تک اپنی نبوی زندگی میں وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ اور پھر اس میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب اس نے کبھی زندگی میں اس کا ایک جھوٹ تم نے نہیں پکڑا تو وہ شخص جہنم کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جنت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اسی طریقے سے وہ قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اس لیے اگر محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے تو ماننا ہے، اگر رسولوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی اور پیغمبر آئے تو ماننا ہے، اگر کہتے ہیں جنت ہے تو ماننا ہے، جہنم ہے تو ماننا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی گواہی دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ کہنے والی ذات کون سی ہے، شخصیت کا اس کا معیار دیکھیے کہ اس شخصیت کا معیار کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہاں کچھ نہیں تھا پہلے سے مندر، حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ عمر فاروق کی زندگی پڑھیے، سیرت، سب سے زیادہ واقعات اور سب سے زیادہ چاروں خلیفاؤں میں سب سے زیادہ جو دردناک واقعات اور دل کو دہلا دینے والے واقعات اگر آپ کو ملیں گے تو میرے پیارے ساتھیوں حضرت عمر فاروق کی زندگی کے ملیں گے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، اپنے چند صحابہ چند دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کا رک کر بہت سی بستیوں میں استقبال کیا جا رہا ہے۔ ابھی بیت المقدس آنے میں کچھ گھنٹے باقی ہیں، ابھی بیت المقدس تھوڑی دور ہے، ایک عیسائیوں کی بستی سے گزر ہو رہا ہے۔ اور غور سے سننا، اور میڈیا والوں اگر موجود ہو تو میرے اس واقعے کو کل پیپر میں یا پرسوں کے پیپر میں ضرور لکھ دینا۔ اس واقعے سے تمہیں بہت سی چیزیں مل جائیں گی موجودہ حالات میں۔ جو مندر و مسجد کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے سے کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اور عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے ہیں، ابھی بیت المقدس کافی دور ہے، عیسائیوں نے آپ کا سواگت کیا، موسٹ ویلکم کیا، آپ کو کھجور کھلائے، پانی پلایا۔ اسی اسنا میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ظہر کی اذان دی جاتی ہے، ایک صحابی اذان دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ عیسائی آتے ہیں، امیر المومنین اذان دے دی گئی ہے، آپ یہاں کہاں جنگل میں نماز پڑھیں گے، اس زمین میں کیا نماز پڑھیں گے؟ ہماری گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے، ہم نے مورتی ابھی ہٹا کر ایک جگہ رکھ دی ہے، امیر المومنین آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا اگر مورتی نہیں ہے تو ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر اس گرجا کے اندر داخل ہو گئے، گرجا کو دھل دیا گیا، پانی سے صاف کر دیا گیا۔ عیسائیوں نے یہ کام کیا، امیر المومنین دیکھیے ہم نے گرجا کو دھل بھی دیا اور پاک و صاف بھی کر دیا ہے، اب تو آپ نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے وہیں پر چٹائیاں بچھوائیں اور نماز پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ گرجا کے اندر حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ چلے گئے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صرف اقامت کہی جانے والی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اقامت کہہ دی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہہ دیا صفیں درست کر لو، پھر جیسے قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے والے ہیں، اچانک ان کے مائنڈ میں ان کے ذہن میں کوئی خیال آیا، انہوں نے کہا یہ
یہ چٹائیاں اٹھاؤ، آئے میرے ساتھیوں یہ چٹائیاں اٹھاؤ اور باہر نکلو۔ وہ چٹائیاں لے کر باہر نکل آئے، باہر چٹائیاں بچھا دی گئی، جنگل میں چٹائیاں بچھا دی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اپنا مسلح جنگل میں باہر گرجا کے باہر بچھایا اور وہیں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ سفر میں تھے، 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت آپ کے صحابہ نے نماز پڑھ لی آپ کے پیچھے۔ عیسائی رونے لگے اور جو عیسائیوں میں مین آدمی تھا وہ آیا، کہنے لگا امیر المومنین کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ نعوذ باللہ، کیا ہمارے گرجے سے آپ کو نفرت تھی یا کیا وجہ تھی؟ ہم نے تو مورتی بھی ہٹا رکھی تھی، عیسیٰ مسیح کا ہم نے اس میں اسٹیچیو بھی نہیں رکھا تھا، آپ کے لیے ہم نے دھل بھی دیا تھا، پھر آپ نے ہمارے گرجا میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یا ہم سے کوئی نفرت ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہے یا ہمارا گرجا آپ کے مذہب کے مطابق ناپاک ہے؟ حضرت عمر نے اس عیسائی کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا نہیں نہیں، اے میرے بھائی تیرا گرجا ناپاک نہیں ہے اور نہ ہی میرا مذہب مجھے تیرے گرجا میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ میں تیرے گرجا میں نماز پڑھنے کا پڑھ سکتا تھا، میں اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا تھا، تیرے گرجے میں میری نماز ہو جاتی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا نماز پڑھاتے وقت، پڑھانے سے پہلے یہ خیال آیا کہ آئے عمر تیرے انتقال کے بعد اس گرجا پر مسلمان مسجد کا دعویٰ نہ ٹھونک دیں، یہ نہ کہہ بیٹھے کہ اس گرجا میں تو عمر نے نماز پڑھی تھی، یہاں پہلے مسجد تھی، بعد میں آنے والے لوگ جب شاہانہ حکومت مسلمانوں کی آ جائے تو کہیں وہ تمہارے گرجے کو گرا نہ دیں اور وہاں پر تمہارے گرجے کو گرا کر اپنی مسجد نہ بنا لیں۔ حضرت عمر کو ڈر لگا ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد کہیں مسلمان تیری گرجا پر مسجد ہونے کا دعویٰ نہ ٹھونک دیں، اس ڈر سے میں نے تیرے گرجا میں نماز نہیں پڑھی۔ میڈیا والوں، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس مسجد کو اگر مندر توڑ کے بنایا جائے، کعبے کے رب کی قسم اس مسجد میں ایک نہیں 1,00,000 رکعتیں پڑھ ڈالو، سب تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اسلام اس بات کو جائز ہی قرار نہیں دیتا کہ کسی مندر کو توڑ کر، کسی گرجا کو توڑ کر، ارے کسی گرجا تو چھوڑو، کوئی مندر تو چھوڑو، اگر کسی بھی مجبور و بے بس انسان کی زمین پر قبضہ کر کے بھی اگر اس پر مسجد بنا دی جائے تو اس مسجد میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ مسجد پاک و صاف جگہ چاہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان اس کے گرجا پر کہیں مسجد کا دعویٰ نہ ٹھوک دیں اور اس کے گرجا کو گرا کر مسجد نہ بنا لیں۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق کا شاہانہ کردار۔ میرے بھائیوں، پہلے اس طرف بھی پڑھنا چاہیے تھا، اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، اس کے بعد کوئی قدم آگے بڑھاؤ۔ یہ تو ایک وہ ضمنی بات تھی جو میری آ گئی۔ ہم دیکھیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ گواہ جس کی گواہی اللہ کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے، اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات و زبور و انجیل، صحف اولین کے تعلق سے جو گواہی دی ہے، جب وہ اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس میں بھی کیا جھوٹ بولے گا؟ اس لیے ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ ایک تو یہ دیکھو کہ جنت کی گواہی، اللہ کی گواہی، رسولوں کی گواہی، تورات و زبور اور انجیل کے بھی اسلامی کتاب ہونے کی گواہی، قیامت کی گواہی، فرشتوں کی گواہی کون دے رہا ہے؟ شخصیت دیکھو کون ہے، اس کا معیار دیکھو کون ہے۔ اس کا معیار وہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو ابو جہل بھی کہتا ہے کہ ہم محمد کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن محمد جو بات پیش کرتا ہے اس پر ہمارا دل نہیں چلتا۔ یہ ہے اس کی گواہی کا معیار۔ اس کی گواہی کا معیار یہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف بلانے سے پہلے کوئی سبا پر چڑھ گئے، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ نے اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو جب جمع کر لیا، سمجھ گئے لوگ کی کوئی خاص بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں تم نے ہماری زندگی پر نظر ڈالی ہے، تم نے ہماری 40 سالہ زندگی دیکھی ہے،
اب میں 40 سال کا ہو چکا ہوں. اے لوگوں تم نے میری 40 سالہ زندگی پر نظر ڈالی ہے. اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد میں نیچے جھانک کر دیکھتا ہوں ایک کھائی ہے, ایک گہری کھائی ہے. اگر میں تم سے یہ کہوں اس کھائی کے اندر, اس گفا کے اندر ایک لشکر جرار, ایک حملہ کرنے والا لشکر چھپا ہوا ہے, تم رات میں سو گے یہ تمہاری بستی پر حملہ کر دے گا. آئے میرے ساتھیوں, آئے پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے لوگوں, کوئی لشکر ہے نہیں, کوئی لشکر اس میں ہے نہیں, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہوا ہے, دیکھو کوئی لشکر ہے نہیں, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو بتاؤ تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہا ہاں اے محمد. اس وقت آپ رسول اللہ, لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے, کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ ہم تو فوراً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے, لشکر ہو یا نہ ہو, لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے اور اس لشکر سے بچنے کے انتظام کرنا شروع کر دیں گے. آپ نے پوچھا اے کوئی سما کی, اے اس پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے لوگوں میری بات پر اتنا بھروسہ کیوں, میری بات پر اتنا اعتبار کیوں؟ ان لوگوں کا جواب تھا قالوا ما جربنا الا صدقا. اے محمد ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. جب آپ 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولے تو آج کیسے جھوٹ بولیں گے؟ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی دعوت کے لیے تیار کرنے سے پہلے قوم کے سامنے اور سماج کے سامنے اور سوسائٹی کے سامنے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا, اپنا معیار بتایا. اب میں تمہیں جس کی طرف بلا رہا ہوں, سوچو جب 40 سالہ زندگی میں ہم بندوں کے تعلق سے جھوٹ نہیں بولے تو اب اللہ کے تعلق سے تم سے کیسے جھوٹ بولیں گے؟ جب تم مجھے اتنا سچا جانتے ہو تو سن لو, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے. ہم تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں, اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. لوگوں لا الہ الا اللہ کی طرف ہم تمہیں بلانے کے لیے آئے, اتنا کہنا تھا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو بہت ملیں گے, ہر مسلمان ملے گا, لیکن جس دن اس کا معنی اور مفہوم سمجھ جائیں گے تو اچھے اچھوں کے کلیجے باہر نکل آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. عرب کے لوگ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف یہ بلا رہا تو اس کا مقصد کیا ہے. لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 جو بزرگ تھے اور جن کے بت بنا لیے گئے تھے, ہمیں ان کی پوجا اور عبادت چھوڑنا پڑے گی. 360 معبودوں کی عبادت چھوڑنا پڑے گی. اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہمیں اپنے معبود ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, لات و منات اور عزا کو چھوڑنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو دعائیں اللہ تک لے جاتے ہیں, ہمارے جو بزرگ جو سفارشی ہیں, ہمیں ان کو چھوڑنا پڑے گا, ہمیں ان کے دامن کو ترک کرنا پڑے گا. یہ سب وہ جانتے تھے, اسی لیے انہوں نے محمد رسول اللہ کی اس آواز پر اپنا سر جھکا لیا. اب جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ سچائی کا اعتراف تو ابھی کیا ہے. کوئی نہیں ملا, کھسیانی بلی کھمبا نوچے, کوئی نہیں ملا تو کہتے نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سب سے پہلے اٹھا تو کون اٹھا؟ ابو لہب, گھر کا آدمی. مخالفت گھر سے ہوتی ہے. ابھی 5 ایکڑ زمین ملی نہیں ہے, کتے پہلے پہنچ گئے ہڈی لینے کے لیے. یہ سٹیک مثال ہے, سٹیک سچی مثال ہے. ادھر بھی مخالفت گھر سے ہوئی, ادھر بھی مخالفت گھر سے ہوئی. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.
میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سب سے بڑا جملہ بولا گیا وہ کیا تھا؟ قالوا ما جربنا الا صدقا، ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ سب چپ، ایک اللہ کی طرف آؤ، سب چپ۔ ابو لہب نے ہی مخالفت ایک دم چھوڑ دی، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، برباد ہو جا، تو مٹ جا، تباہ ہو جا، محمد اتر، کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کا کوئی جواب تھا ہی نہیں، کیا جواب دو گے؟ اب کوئی کہے جرجیس تیری ماں کی، اب جرجیس بھی کہے تیرے ماں کی، تو فرق کیا رہ گیا؟ محمد رسول اللہ پہاڑی سے نیچے اترے، اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محمد ضرور خاموش رہے، لیکن محمد کا رب خاموش نہیں رہا۔ محمد رسول اللہ نے صبر کا مظاہرہ کیا، اپنے گھر چلے گئے، لیکن تبا لکا یا محمد کہنے والے کے لیے اللہ نے اسی لفظ سے تب پوری ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تب، اے میرے محمد کو بربادی کی دعا دینے والے، اے میرے حبیب کو میری بربادی کی دعا دینے والے، اے میرے محبوب کو بربادی کی دعا دینے والے، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو بھی برباد ہو جا۔ تبت یدا ابی لہب، تو بھی، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور ابو لہب بھی برباد ہو جائے، اور قیامت کی صبح تک ساری دنیا کا مسلمان ابو لہب پر یہ سورت پڑھ کر بد دعا بھیجتا رہے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے جہاں جواب ہم نہ دے سکیں، خاموش رہیں، وہاں پھر دفاع اللہ کرتا ہے، وہاں پھر دفاع اللہ کرتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ، وہ گواہ اس بلندی کے ساتھ اٹھا کہ اس نے جب گواہی دی کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، قیامت آئے گی، وہ اٹھا تو اس کی گواہی پر آج میرے بھائیوں صرف بھارت ہی کے اندر 30 سے 35 کروڑ لوگ اس کی گواہی پر گواہ بن گئے۔ جو کہتے ہیں مسلمان ہندوستان میں 20 کروڑ ہیں، 22 کروڑ ہیں، وہ جھوٹے ہیں میرے بھائیوں، تمہاری جن گننا جھوٹی ہے۔ مسلمان 30 32 سے 35 کے لپیٹے میں ہیں، 35 کروڑ کے آس پاس ہیں۔ آج ہندوستانی کے اندر محمد رسول اللہ اس گواہ کی گواہی پر آج بھارتی کا، اس ہندوستان کا 35 کروڑ مسلمان بھی گواہی دینے والا بن گیا۔ گواہ اس شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جب اس نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، جب اس نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو اس خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا، لوگوں اب ایک بات بتاؤ، ساری باتیں بتائیں، ایک منصور بتایا، ایک اصول بتایا، پورا خطبہ دینے کے بعد جب سارے لوگوں کو آپ نے اپنی باتیں بتا دی تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک بات اور پوچھی، لوگوں کیا اللہ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا، جو پیغام دے کر بھیجا تھا، جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دے کر بھیجی تھی، اس ذمہ داری کو میں نے تم تک پورا کر دیا یا نہیں؟ میں نے کوئی چیز چھپائی تو نہیں ہے، میں نے کوئی چیز تم سے چھپائی تو نہیں ہے۔ سارا کا سارا مجمع بولا، قالوا بلغتا وعدیتا ونصحتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے محمد رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خیانت کریں گے؟ آپ نے اللہ کی اس دعوت کو جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا تھا، آپ نے پوری طرح ادا کر دی ہے، آپ نے اس کو پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنی پوری خیر خواہی ہمارے ساتھ کی ہے، آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ نبی اکرم نے جب حجۃ الوداع کے خطبے میں تقریباً کم و بیش 1,44,000 صحابہ کے اس مجمع میں جب
سب لوگوں کی زبان سے یہ سنا تو اللہ کے نبی کی نظریں آسمان پر پہنچ گئی. آئے اللہ دیکھ لے میری امت میری گواہی دے رہی ہے. آپ نے امت کی گواہی پر اللہ کو بھی گواہ بنا دیا. شاہد اس شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے کہ اس نے امت کی گواہی پر اللہ کو بھی گواہ بنایا. اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا. اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا. اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا. ہو سکتا ہے جیسے قیامت کے دن نوح کی قوم نوح کو جھٹلائے گی, ہو سکتا ہے میری امت مجھے جھٹلانے لگے تو میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے, ساری چیزیں پہنچا دی. اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا. شاہد اس شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کبھی کبھی شاہد کا معیار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یقین میں نہیں آتا, لیکن اس کی ذات پر بھروسہ کر کے یقین کرنا پڑتا ہے. مثلاً کچھ کافر ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر یہ بتاؤ یہاں سے بیت المقدس کی دوری کتنی ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا آج بیٹھو تو جانے اور آنے میں 1 مہینہ لگے گا. اونٹ پر گھوڑے پر سفر کرو تو بیت المقدس کو جانے اور وہاں سے واپس آنے میں 1 مہینہ تو لگ جائے گا. کہا اچھا مانتے ہو؟ ابو بکر نے کہا اس میں ماننے کی کیا بات ہے, لوگ جاتے 1 مہینے میں آتے ہیں, ہم خود گئے اور آئے. اچھا آپ گئے ہیں, آپ نے دیکھا؟ ہاں ہم نے دیکھا بیت المقدس. اچھا یہ بتاؤ جب اس کی دوری آپ خود مانتے ہو کہ 1 مہینے کی ہے, جانے اور آنے میں 1 مہینے کا ٹائم لگے گا, لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے جو کل یہاں ہے, کل یہاں تھا, جو کل یہاں تھا, اور وہ یہ کہے کہ رات ہی رات میں بیت المقدس دیکھ کر واپس آ گیا, تو پھر آپ اس کو کیا مانیں گے؟ ابو بکر صدیق نے جھٹ سے کہا جھوٹا ہے. کیا کہا؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات گیا اور آ گیا بیت المقدس دیکھ کر تو وہ جھوٹا ہے. وہ ہنسے, کہنے لگے ابو بکر یقیناً وہ جھوٹا ہے. کہاں وہ جھوٹا ہے؟ سنو, جب تم تسلیم کر رہے ہو تو یہ دعویٰ تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں رات میں یہاں تھا اور میں رات ہی میں خانے کعبہ سے نکلا اور مجھے لے جایا گیا اور رات ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس بھی آ گیا. یہ تمہارے نبی کہتے ہیں, یہ محمد ابن عبداللہ کا قول ہے, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو ابو بکر مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے آئے کافروں سنو, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات گیا اور بیت المقدس دیکھ کر واپس آ گیا تو وہ جھوٹا ہے. اگر یہ بات ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو کعبے کے رب کی قسم محمد نے سچ کہا. دلیل قالوا ما جربنا الا صدقا, تم بھی کہہ چکے ہو, ہم بھی جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا چلو اللہ کے نبی کے پاس گئے, کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کہا؟ کہ ہاں کہا. کافروں کو یقین نہیں ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں بیت المقدس کا ایک ایک دروازہ, ایک ایک کھمبا, ایک ایک اینٹ دیکھ کر آیا ہوں, تھوڑا سا مجھے حلیہ بتائیے کہ کیسا ہے تاکہ میں بتا دوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے لایا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا. میں کہتا گیا ابو بکر یہ کھمبا اس جگہ, یہ دروازہ اس جگہ, یہ دیوار اس جگہ, اس کا رنگ ایسا, اس دیوار کا رنگ ایسا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم آپ نے بالکل سچ کہا ہے. اللہ کے رسول نے اسی دن کہا اے ابو بکر انت صدیق, آج کے بعد تم صدیق ہو, تم بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے تم نے میری بات کی تصدیق کی ہے. تم سے بڑا سچ بولنے والا, تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ گواہ کا اعتبار ہوتا ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھو گواہی دینے والے کا معیار کتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا اگر ہمارے نبی نے یہ بات کہی تو سچی ہے. چلیے شاہد پر اتنا ہی, ورنہ اور چیزیں چھوٹ جائیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا, دوسری چیز پہ آئیے.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، وَمُبَشِّرًا، اور ہم نے اچھے کام کرنے پر آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اچھے کام کرنے پر ہم نے آپ کو اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، محمد رسول اللہ اچھے کام کرنے پر لوگوں کو خوشخبریاں ہی سناتے ہیں۔ متقی اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں، ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، بڑے باغات ہیں، انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور انہی کے ہم عمر ہم جنس ان کے لیے لڑکیاں، ان کے لیے حوریں ہیں۔ یہ متقیوں کے لیے آپ نے خوشخبری سنائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھتے جاؤ، آپ صبر کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے اے مسلمانوں، تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آج پورے بھارت میں ہم مسلمانوں کے اوپر جو خوف طاری ہے، ہم ایسا خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْجُوعِ، اور بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی، تمہارے کاروبار میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کو، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے اناج کو، تمہارے پھل فروٹ کو برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، میرے جو بندے صبر کر لیں، ان کو جنت کی بشارت سنا دو، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ پر لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، لوگوں کو جنت میں جانے کی بشارت دے رہے ہیں۔ کبھی آپ خوشخبری یوں سناتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ شرط لگا رہے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا اور وہ سچے دل سے کہے گا، یعنی اس کے لوازمات کو پورا کرے گا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو کبھی آپ یوں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو دنیا میں مرا اور اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کہیں میرے بھائیوں امام کائنات اٹھتے ہیں تو لوگوں کو اس طریقے سے خوشخبری سناتے ہیں، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے مرنے سے پہلے آخری جملہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نکالا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ امام کائنات کبھی خوشخبری سناتے ہیں تو اس طریقے سے خوشخبری سناتے ہیں کہ ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، وضو کو وضو کے طریقے سے بنایا، اور وضو بنانے کے بعد، وضو کے بعد فارغ ہونے کے بعد ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس نے یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری
خوشخبری سنا رہے ہیں اعمال صالحہ پر. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. کس طریقے سے خوشخبری دی جا رہی ہے ہم نے دیکھیے. کہیں کہتے ہیں کہ جس نے مؤذن کے اذان کو دہرایا, کلمات کو دہرایا, اذا قال الامام اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر, جب امام کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو, اگر امام کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ فقولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب امام کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. اذا قال المؤذن, اذا قال المؤذن, جب تمہارا مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب تمہارا مؤذن کہے اذا قال المؤذن حی علی الفلاح, جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب تمہارا مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. جس نے امام مؤذن کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اور جس نے مؤذن کے کلمات دہرانے کے بعد یہ دعا پڑھی, یہی دعا ہے بخاری میں اتنے الفاظ کے بعد, بیچ میں وہ نہیں ہے آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ, اس کے بعد لوگ لگاتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ, پھر اور کہتے ہیں وبعث مقاما محمودا کے بعد مقام محمود الذی وعدتہ, اس کے بعد کیا کہتے ہیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو ہم لوگ بھی دوسرے کے مدرسوں میں پڑھے ہوئے تھے, تو یہ سب دعا اسی وقت کی یاد ہے, اس زمانے کی یاد ہے, یہ سب ہم لوگوں کو پڑھائی گئی تھی. یہ سب انک لا تخلف المیعاد یہ کہیں ہے ہی نہیں, بخاری کے اندر یہ دعا ہی نہیں ہے. بخاری کے اندر صرف اتنی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ, بس اتنی دعا ہے. اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں جس نے مؤذن کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی حلت لہ شفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوگا, اللہ میرے لیے حلال کر دے گا, میں اس کی شفاعت کروں گا, میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو جائے گی. اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میں اس کی بخشش کے لیے جب شفاعت کروں گا تو اللہ میری شفاعت کو قبول کرے گا, میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں, خوشخبری سنا رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مبشر کبھی اس انداز سے خوشخبری سناتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. میرے بھائیوں, مبشر کے انداز دیکھو, خوشخبری کس طریقے سے سنا رہا ہے, اعمال صالحہ پر لوگوں کو کس طریقے سے خوشخبری سنا رہا ہے. کبھی مبشر اس انداز سے خوشخبری دیتا ہے کہ لوگوں جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا جس کی 3 بہنیں ہوں گی اور اس نے ان کو پڑھایا ہوگا, اس نے ان کو لکھایا ہوگا, اس نے ان کو اچھا ادب سکھلایا ہوگا اور اس نے ان کو اچھی تربیت دی ہوگی, اور پھر دیندار گھرانے میں اچھے دیندار لڑکوں کے ساتھ اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہوگی, تو وہ شخص اپنی 3 بچیوں کو تعلیم و تربیت دینے والا, میڈیا والوں بچیوں کی تعلیم و تربیت پر محمد رسول اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کو تعلیم سے روکتا ہے, لڑکیوں کو تعلیم سے منع کرتا ہے؟ کون کہتا ہے میرے بھائیوں اسلام اس طریقے کی تعلیم سے منع کرتا ہے جو آج دلی کے جنتر منتر پر لڑکیوں کو اٹھا کے پٹکا جا رہا ہے, ان کے ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں, ان کے سینوں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں اور ان کو لاٹھیوں سے پیٹا جا رہا ہے. اسلام یہ نوبت ہی نہیں آنے دیتا ہے. اسلام کہتا ہے لڑکیوں کو تعلیم دو,
سکھلاؤ اور ان کو حسن ادب سکھلانے کے بعد ان کا نکاح بھی دیندار گھرانے میں کر دو. یعنی یہ باپ کی ذمہ داری ہے ان کے لیے نیک دیندار لڑکا دیکھنا. پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ کو مبشر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جس نے ایسا کیا وہ باپ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں, وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا. ایک صحابی اٹھے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی, اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہوں, میرے پاس تو 2 ہی ہے. آپ نے فرمایا تو اپنی دونوں بیٹیوں کو پڑھا, ان کو اچھا ادب سکھلا, ان کو اچھا بہترین سلیقہ سکھلا, اور ان کا بھی نکاح دیندار گھرانے میں کر دے. 2 بیٹیوں والا بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اتنا بولے کہ تیسرے کے رونے کی آواز کان میں آئی. پوچھا میرے صحابی, میرے دوست تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اپنی ایک ہی بیٹی کو پڑھا لکھا, اچھا ادب سکھلا, اور اس کا نکاح کسی دیندار گھرانے میں کر دے. ایک بیٹی والا بھی میرے ساتھ جنت میں رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں, مبشر اس طریقے سے اٹھتا ہے اور بشارت سناتا ہے, بشارت سناتا ہے. بخاری کے صفحات پر مبشر کی بشارت دیکھو کس طریقے سے سناتا ہے کہ اٹھے اور فرمایا لوگوں یہ مجمع میرے سامنے موجود ہے, آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے, آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے, کون ہے جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ آج تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بتائے کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, کہا اللہ کے نبی میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ آج کوئی ہے تم لوگوں میں سے جس نے کوئی نفلی روزہ آج رکھا ہو؟ ابو بکر اٹھے, کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آج نفلی روزہ بھی رکھا ہے. میں روزے سے تھا, میرے حصے کا کھانا بچا تھا, میرے دروازے پر مانگنے والا بھوکا آیا, میں نے اپنے حصے کا کھانا بھوکے کو کھلا دیا. یعنی میں روزے سے بھی ہوں اور میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا. آپ نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ. لوگوں کوئی اور ہے, اٹھے اور بتائے تم لوگوں میں سے کوئی اور ہے, کوئی ایسا بھی ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو, اس کے گاؤں میں, اس کے قبیلے میں, اس کے خاندان میں کوئی بیمار رہا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پوچھا, ایک ابو بکر اٹھے, کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے قبیلے میں جا کر ایک آدمی کی عیادت بھی کی ہے, اس آدمی کی بیماری میں میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا ہوں. فرمایا ابو بکر 3 نیکیاں تمہارے ساتھ ایک ہی دن میں جمع ہو گئیں, بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے چوتھا اور آخری سوال کیا, تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو آج کسی جنازے کے پیچھے چلا ہو اور قبرستان تک گیا ہو, مٹی تک دینے میں اس کا ساتھ دیا ہو, نماز جنازہ سے لے کر آخر تک اس کا ساتھ رہا ہو؟ ابو بکر اٹھے, کہا اللہ کے نبی میرے قبیلے میں ایک انتقال ہو گیا تھا, میں نے اس کو غسل بھی دیا, میں نے اس کو کاندھا بھی دیا, میں نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی, اور میں نے اس کو قبر میں بھی اتارا, اور میں نے اس کو مٹی بھی دی ہے. فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ. ابو بکر بیٹھ گئے. محمد رسول اللہ نے اب اپنی بشارت سنائی. مبشر بشارت دیتا ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں, جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہو, نفلی روزہ بھی رکھتا ہو, مریض کی عیادت بھی کرتا ہو, اور قبرستان تک جا کر میت کو دفن کرنے میں ساتھ بھی رہتا ہو. جس کے اندر یہ 4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں, لم یمنعہ من دخول الجنہ, اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی. وہ آدمی جنت میں جا کر رہے گا, وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا. مبشرن وہ خوشخبری سناتا ہے. خوشخبری سنانے والا مبشر کی ایک نظر ایسی بھی پڑتی ہے, ایک نظر ایسی بھی پڑتی ہے, ایک چھوٹی سی بچی, ایک چھوٹے سے بچے کے
انتقال کو دیکھا، اس کے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن وہ دہاڑتے نہیں، چیختے نہیں، چلاتے نہیں، اپنے بیٹے کے انتقال پر صبر کرتے ہیں۔ نبی اکرم جانتے ہیں اس باپ کو اپنی اس بچے سے کتنی محبت تھی۔ میرے بھائیوں، جب وہ دفن کر کے آیا، امام کائنات نے مبشر نے بشارت دی، وہ لوگوں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے حالت صغر سنی میں انتقال کر جاتے ہیں، لہو دعامیس الجنہ، ان کی روحیں جنت کے اندر بلا روک و ٹوک گھومتی رہتی ہیں، ٹہلتی رہتی ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ ادھر سے ادھر جاتی اور گھومتی رہتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کا دن ہوگا، ان کے ماں باپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ کچھ ماں باپ ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ان کو جہنم میں جانے کا اور ڈھکیل دینے کا حکم ہوگا، فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اچانک اللہ روکے گا، اے فرشتوں رک جاؤ، یہ وہ ماں باپ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دنیا میں چھینا تھا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دنیا میں ان سے چھینا تھا، ان کو جہنم میں بعد میں ڈالنا، پہلے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان سے ملاقات کرا دو، ان اپنے ماں باپ سے ملوا دو۔ یہ اچھا نہیں ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو ہم نے دنیا میں چھینا ہو اور قیامت کے دن آج ان کے ماں باپ کو ان بچوں سے بھی نہ ملوایا جائے۔ فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کسی کی عمر 2 مہینے، کسی کی 4 مہینے، کسی کی 6 مہینے، کسی کی 1 سال، کسی کی 2 سال، کسی کی 5 سال عمر ہوگی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں گے، کہا جائے گا یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، لم یفارق، پھر وہ ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، ان سے چپک جائیں گے، الگ نہیں ہوں گے۔ اللہ کہے گا، اے فرشتوں ان بچوں کو اب الگ کر کے ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے چیخ پڑیں گے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے ہم سے میرے ماں باپ چھینے اور آخرت میں بھی تو ہم کو ہمارے ماں باپ سے محروم کر رہا ہے۔ اے اللہ آخرت میں بھی تو ہم کو ہمارے ماں باپ سے دور کر رہا ہے، اور جب آخرت میں دور کرنا تھا تو دنیا میں تو نے ہم سے میرے ماں باپ کیوں چھینے؟ اے اللہ اب دنیا میں چھین لیا تو آخرت میں ہم سے میرے ماں باپ کو مت چھین۔ اے اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ وہ چپک جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے اپنے ماں باپ کا کپڑا۔ رحمت اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آئے گا، کہے گا اے فرشتوں میں نے ان معصوم بچوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کو میں نے قبول کر لیا۔ جاؤ اے بچوں اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ جاؤ، ہم نے تم سے دنیا میں تمہارے ماں باپ چھینے، تمہارے ماں باپ نے تمہارے انتقال پر صبر کیا، میں نے صبر کے بدلے میں جاؤ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا، اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ مبشر اس بشارت کے ساتھ اٹھتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اس طریقے سے بشارت سناتا ہے۔ کبھی مبشر اس انداز سے بشارت سناتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے۔ ایک صحابی اٹھے نام ہے عثمان غنی، کہا اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا لوگو عثمان نے 100 دے دیے، کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ دے؟ کہا پھر عثمان اٹھے 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ فرمایا عثمان 200 دے چکے ہیں، لوگو کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ 100 اونٹ اور دے دے؟ تیسری بار بھی عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان اب نہیں تم 300 دے چکے ہو، عثمان کے علاوہ کوئی اور اٹھے۔ ہر بار عثمان اٹھتے ہیں، 7 مرتبہ کہا اور 7 مرتبہ عثمان غنی اٹھے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اب بوجھ لادنا اچھا نہیں، ان کے علاوہ کوئی اٹھے گا ہی نہیں۔ آپ نے وہ 700 اونٹ قبول کر لیے اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کر بشارت سنائی، اے ابو بکر سن لو، اے عمر سن لو، اے علی سن لو، اے اس مجمع میں جمع ہونے والوں سن لو، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور عثمان غنی کے بارے میں بہت بڑی بشارت دے کر گئے ہیں۔ عثمان آج تم نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے، اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے
کہ اللہ نے فرمایا کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا. مبشر اس بشارت کے ساتھ اٹھتا ہے. میرے بھائیوں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. مبشر بشارت دیتا ہے ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے. جب آپ کی گواہی پر لوگوں کو اعتبار ہوا اور آپ کے کہنے پر جب عمل صالح کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم نے آپ کو خوشخبری. ایسا کیسے؟ وہ آپ کی گواہی پر ایمان تو لے آئیں, جنت جہنم کو تسلیم تو کر لیں اور پھر آپ کے کہنے پر عمل شروع کریں اور پھر ہم ان کو ان کے عمل کے نتیجے میں کچھ نہ دیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. بشارت کبھی اس انداز سے دی جاتی ہے آخری سانسیں چل رہی ہے, ہونٹوں میں حرکت بند ہونے والی ہے, فاطمہ کے لیے روزانہ اٹھ جاتے ہیں, آج بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. حضرت فاطمہ نبی اکرم کے پاس آتی ہیں. اس وقت آپ کا حال یہ تھا پانی کے برتن میں آپ پیالے میں ہاتھ ڈالتے جاتے. پڑھو بخاری کتاب و مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے جاتے, اپنے جسم پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ. یہاں موت کا ترجمہ کیا کیا جائے میرے پیارے ساتھیوں؟ لفظ موت کا لفظ موت صاف دکھائی دے رہا ہے. بخاری کے صفحات میں موت لکھا ہے, یہاں حجاب نہیں لکھا, پردے کا لفظ موجود نہیں ہے, یہاں صاف لفظ موجود ہے اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ. موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں, موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں, موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں, موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. حضرت فاطمہ جب یہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں آبتا واہ کربا آبتا, ہائے میرے ابو کی تکلیف. اپنے ابو کی تکلیف کو دیکھا, فاطمہ کی زبان سے جملہ نکلا, فوراً سینے سے لگایا اور ان کے کان میں جملہ فرمایا فاطمہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے باپ کو آج کے بعد کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن سنو, کان ادھر لاؤ. آئے فاطمہ مبشر اپنی بیٹی کو اس انداز سے بشارت سناتا ہے. فاطمہ جبریل نے ابھی کہا کہ فاطمہ سے کہہ دو, اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. میرے بھائیوں اس انداز سے مبشر بشارت دیتا ہے. میرے بھائیوں کہاں لے جاؤ گے مبشر کی وہ بشارت ہے؟ دو چیزیں, شاہد اور مبشر. جہاں خوشخبریاں سنائی ہیں وہاں ایک پہلو پر ہی اکتفا نہیں کیا, اللہ نے تیسری صفت بھی بتا دی وَالنَّذِيرًا, ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے. ڈرانے والا. انذار کا صحیح ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی غلط کام سے نکلنے والے برے نتائج سے کسی کو باخبر کر دینا کہ تم یہ کام کر رہے ہو, اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اس نتیجے سے باخبر کر دینے کا نام انذار ہے, اس نتیجے سے خبردار کر دینے کا نام انذار ہے, ڈرانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح حق ادا کیا ہے. آپ پوری زندگی لوگوں کو کبھی قبر کے عذاب سے ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی قبر کی سختیوں سے ڈراتے ہیں. صحیح حق ادا کیا لوگوں, اور یہی وجہ تھی. پڑھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر, جب ان کے سامنے عذاب جہنم کا ذکر کیا جاتا تو نہیں روتے, جب عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا تو روتے. لوگوں نے پوچھا عثمان کئی مرتبہ میں نے دیکھا عذاب قبر کا ذکر ہوتا تو نہیں روتے, عذاب جہنم کا ذکر ہوتا تو نہیں روتے, اور قبر کا عذاب کا ذکر ہوتا تو آپ کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی. فرمایا
ہاں یہ سچ ہے، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل سے کامیاب ہو گیا وہ تمام منزلوں سے کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس منزل میں پھنس گیا اس کے لیے ہر منزل میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ آدمی پہلی منزل پہ چڑھا نہیں، کہتے ہیں لفٹ کا زمانہ ہے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے نہیں، چھت پہ چڑھنے کی ہم سوچ رہے ہیں۔ اسلام بنیاد مضبوط کرتا ہے۔ دیکھ لیجیے، بچہ پیدا ہوا، یہ نہیں کہا کہ اس کا برتھ ڈے مناؤ، یہ کہا جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، مارو۔ بنیاد مضبوط کی، اور پھر آگے بڑھ کر قرآن نے کہا قُوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر کہا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو۔ نذیر اس انداز سے ڈراتا ہے لوگوں کو کہ لوگوں سنو، جہنم کو جب 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سیاہ ہو گئی، اور آج بھی سیاہ ہے، آج بھی کالی ہے، اور ایسی ہے وہ جہنم کہ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں سے کوئی جگہ کھول دی جائے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں کوئی سانس کر دی جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی، اس سے جو گرمی نکلے گی، اس گرمی سے جل کر ساری دنیا کب تباہ و برباد ہو جائے، ساری دنیا کب جل کر راکھ ہو جائے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے جہنم سے لوگوں کو ڈراتا ہے، اس انداز سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ فرمایا یہ کام نہ کرو جہنم میں، یہ کام نہ کرو جہنم میں، یہ کام نہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ اس انداز کو ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، پڑھیے مختلف آیات جہنم، ان پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ جہنم کی کس طریقے سے خوفناکی اور جہنم کی کس طریقے سے جاسوس تپش سے روکا ہے جناب محمد۔ قرآن کی آیتوں نے اور محمد رسول اللہ نے کیسا نقشہ کھینچا ہے، پڑھیے آپ حدیثوں کو، دیکھیے بخاری وغیرہ کے صفحات، ترمذی وغیرہ کے صفحات، مسلم وغیرہ کے صفحات۔ کبھی آپ فرماتے یوتا بھی جہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کو اس کھینچ کر لایا جائے گا اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، و نذیرا، اور اے میرے نبی ہم نے آپ کو جہنم کے عذاب سے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر ایک اور صفت پر آئیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دعوت اللہ دینے والا داعی بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں سمجھتا ہوں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پوری ایک سرسری طور پر زندگی پر طائرانہ نظر ڈال لی جائے، عمیق نظر ڈالنے کا تو وقت نہیں ہے، طائرانہ نظر ڈال لی جائے تو آپ کی پوری زندگی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے گزر گئی۔ 40 سال کے بعد جب نبی بنے، اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے آپ کی دعوت، رب کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور آخری سانس تک آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ شروع میں اسلام کی دعوت دی تو چھپ چھپ کر دی،
3 سال تک زید ابن ارقم کے گھر میں آپ نے لوگوں میں بیٹھ بیٹھ کر ان کو دعوت دی. شروعات ہی اللہ کی دعوت سے ہو رہی ہے, حالات سازگار نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ کہہ دینے پر ہمیں مارا جائے گا, پیٹا جائے گا. ایک اللہ کی طرف دعوت دینا بھی بہت محال ہے, ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے. اس لیے زید ابن ارقم کے گھر میں دعوت دی جا رہی ہے. تھوڑی سی تھوڑی دعوت, ایک آدمی اسلام لایا, 2 آدمی اسلام لائے, 3 آدمی اسلام لائے, مٹھی بھر جماعت تیار ہوئی. 3 سال کی شدید محنت میں چند لوگ مسلمان ہوئے, اسلام لائے. حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے حبیب, اب زید ابن ارقم کے گھر سے باہر نکلو اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ, اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں. اب زید ابن ارقم کے گھر سے یہ دعوت نکل گئی ہے, اب رشتہ داروں میں آئی ہے, رشتہ داروں کو کھل کر دعوت دیتے ہیں. یا قاب ابن لوئین انقذوا انفسکم من النار, یا مرد ابن قاب انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار. اے بنی عبد مناف, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنی عبد شمس کے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنو عبد المطلب کے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے قاب ابن لوئی اور مرہ ابن قاب کے خاندان والوں, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ایک ایک قبیلے کو, ایک ایک گھر والے کو, ایک ایک رشتہ دار کو اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اور اسی رشتہ داروں میں آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی نہیں چھوڑا. یا صفیہ بنت عبد المطلب, یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار. اے میری پھوپھی, اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ, تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا. آپ نے اسی قبیلے میں اسی لوگوں کو ڈرایا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار, اے میری بیٹی فاطمہ, تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا. اے میری لخت جگر, اپنے آپ کو جہنم سے بچا. دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے, سلینی من مالی ما شئت, دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے, دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا, قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں, یہ وہ دعوت ہے جو زید ابن ارقم کے گھر سے نکلی تو اپنے رشتہ دار اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرایا. تو یہی کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اللہ کی طرف دعوت. پھر کوہ صفا پر چڑھے تو اللہ کی طرف دعوت. مکے میں سنا کہ کوئی وفد آیا ہے, اوکاس کا میلہ لگتا ہے, اوکاس بازار لگتا تھا مکے میں. پتا چلا کہ پورے عرب سے لوگ اپنی دکانیں لے کر آتے ہیں, اپنے سامان لے کے آئے ہیں, نمائش ہے. آپ اوکاس میلے میں پہنچ گئے. قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جب بلانے لگے تو آپ کو اتنا مارا اوکاس بازار میں, اتنا مارا کہ اس وقت آپ کی بیٹی فاطمہ کی عمر 4 سال تھی. آپ بے ہوش ہو کے بازار میں اوکاس میلے میں گرے ہوئے ہیں. آپ اوکاس میلے میں آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے, آپ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. کسی نے فاطمہ سے کہا 4 سال کی بچی سے کہ تیرے بابا کو مکے میں لوگوں نے اتنا مارا اوکاس بازار میں کہ وہ بے ہوش گرے. حضرت فاطمہ اٹھ کے بھاگی, اپنے ابو کے پاس بیٹھ گئی. بے ہوش تھے, اتنا مارا کہ بے ہوش ہے محمد رسول اللہ. حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے آنچل اتارا, اوڑھنی اتاری اور اپنے ابو کی پیشانی سے خون کو صاف کر رہی ہیں. میری ماں, میری بہنوں, اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہے تو ذرا اس جملے پر غور کرو. ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتار رہی ہے. اس 4 سال کی بچی ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے خون کو صاف کر رہی ہے. میری بہنوں, آج تمہاری عمر 20 سال
तैयारी कर रही हो, तुम इंटर कॉलेजों में और बीए कॉलेजों में पढ़ने जा रही हो, लेकिन 22-24 साल की उम्र के बावजूद आज तुम्हारे सरों पर दुपट्टे नहीं हैं, तुम्हारे गलों से भी दुपट्टे हट गए हैं, तुम्हारे बाल खुले हुए हैं, तुम्हारे लिबास बदल गए हैं। मेरी बहनों, ये 4 साल की बेटी फातिमा का थप्पड़ अभी उसका असर तुम्हें नहीं हो रहा है, कब्र में जाने के बाद उस थप्पड़ का असर तुम्हें पता चलेगा। मेरी बहनों, इस 4 साल की बच्ची से सीखो, जबकि पर्दा भी फर्ज नहीं हुआ है। इस 4 साल की बच्ची ने अपनी ओढ़नी उतारी और अपने पाप के खून को साफ किया, रोती जा रही है, आंखों से आंसू गिरा, एक गरम गरम आंसू मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर गिर गया, आपके गाल पर गिर गया, आपने आंखें खोल ली, इस आंसू ने आप हयात का काम किया। फातिमा की आंख से गिरने वाला आंसू जैसी नबी के चेहरे पर गिरा, आपकी आंखें खुल गईं। आप अपनी बेटी को देखते हैं, उस वक्त बेटी के मुंह से ये जुमले निकल रहे थे, आए मक्के वालों, आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक किसी की अमानत में खयानत नहीं की, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक तुमको कोई तकलीफ नहीं दी। वो सिर्फ इतना कहता है, एक अल्लाह की इबादत करो, आज इतनी सी गलती पर तुमने मेरे बाप को इतना मारा कि वो बेहोश है। अल्लाह के नबी की आंखें खुल चुकी हैं। आपने बेटी फातिमा के आंसू देखे तो उसको पोंछा और फरमाया, वो कौम कभी फला नहीं पा सकती है जिसने मेरी बेटी के आंखों में आंसू लाई, जो मेरी बेटी को रुलाती है वो कौम कैसे तरक्की करेगी। मुझे मारो पीटो, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन आज मुझे तकलीफ इसलिए हुई है, क्या है मक्के वालों, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए। जिसने फातिमा को सताया उसने मोहम्मद को सताया, जिसने फातिमा को रुलाया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रुलाया। मेरे भाइयों, मक्के का सालाना मेला, उकास बाजार, लेकिन दावत इल्लाह, मार खा रहे तो दावत इल्लाह। वो ताइफ की बस्ती है, ओबास जो छिछोरे लड़के पहले पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, आपने वहां जाकर भी जब लोगों को कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत की तरफ आओ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल का जबान से इतना जुमला निकलना था, पत्थरों से ऐसा मारा कि सर फट गया। ज़ादुल मआद में इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि खून नबी अकरम के जूतों पर गिरा, पैर में वो जूते खून जम जाने की वजह से जूते भी नहीं उतर रहे थे, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। होश आया तो फरिश्तों को अपने पास पाया, वो कह रहे हैं, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अगर आप कहें तो हम इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में रख के कुचल दें। मौलवी जर्जीस को जो पत्थर मारे हम तो कह देंगे मारो गोली, हमारे बाप का क्या जा रहा है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ फरिश्तों को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि हम इन दोनों पहाड़ियों से पीस कर इनको कुचल दें। दूसरी तरफ ताइफ वालों को देख रहे हैं तो फौरन रहमतुल आलमीन की जबान से जुमला याद होता है, नहीं ऐ फरिश्तों, नहीं, इनको मत मारो, इनको मत कुचलो, इनको मत सताओ, ये आज ईमान नहीं लाएंगे तो क्या हुआ, इनकी पुश्तों में छिपी हुई ज़ुर्रियत आदम, इनकी पुश्तों में छुपी हुई नस्लें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी, इनके नुत्फे से पैदा होने वाली औलादें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। फरिश्तों ने इसरार किया, अल्लाह के नबी एक बार और गौर कर लीजिए। आपने कहा गौर क्या करना है, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, अभी ये जानती नहीं है कि मुझे तूने रसूल बनाया है, मैं तेरा पैगंबर हूँ। ताइफ में मार खा रहे हैं लेकिन दावत इल्लाह, अल्लाह की दावत देना नहीं भूलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हिजरत करके मक्के से मदीना की तरफ जा रहे हैं। 8 दिन तक मुसलसल सफर, थक के चूर आप और आपके सहाबा एक जगह कयाम करते हैं, थोड़ी देर सस्ताते हैं। 8 दिन 8 रात मुसलसल चलने के बाद थक कर चूर हैं, बेज़बान मखलूक
جانور بھی لمبی لمبی لیٹی ہوئی ہے، اپنی زبان تھکاوٹ کی وجہ سے باہر نکالی ہے۔ جہاں اونٹ چلنے کی ہمت نہیں رکھتے، گھوڑے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، صحابہ پیر تان کر آرام کر رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ اسی جگہ پر ایک اینٹ پتھر اٹھاتے ہیں، زمین کو کھود کر وہاں کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں۔ صحابہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابیوں میرا دل کہتا ہے اس جگہ ایک مسجد بننی چاہیے، اس جگہ اللہ کا ایک گھر بننا چاہیے، آس پاس پہاڑیاں موجود ہیں، اللہ اکبر کی صدا ان پہاڑیوں سے ٹکرانا چاہیے، ان پہاڑیوں کو بھی قیامت کے دن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے، ہمارے یہاں پر عبادت کی گواہی پہاڑ پتھروں کو بھی دینا ہے۔ آئے صحابیوں یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اونٹ لمبے لمبے لیٹے، گھوڑوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، صحابہ آرام کر رہے ہیں، بے زبان مخلوق تھک کے چور ہے، اور محمد رسول اللہ اس جگہ پر ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آج بھی اس جگہ پر سب سے پہلی مسجد بن کے تیار ہوئی ہے، جس کو دنیا مسجد قباء کے نام سے یاد کرتی ہے، اور آج بھی قباء میں جب آذان ہوتی ہے تو اس کی آذان کی صدائیں وہاں کے جنگلات اور وہاں کی پہاڑیوں سے ٹکرا رہی ہیں، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، پہاڑوں پیڑ پودے اور جنگلات بھی ان صداؤں کو سن رہے ہیں جن کو قیامت کے دن گواہی دینا ہے۔ میرے بھائیوں جہاں سب تھک کر چور اور محمد رسول اللہ کو فکر ہے تو اللہ کے کلمے کی بلند ہونے کی ہے، دعوت اللہ کی فکر ہے، اعلاء کلمت اللہ کی فکر ہے۔ ایسا داعی اللہ کہاں ملے گا؟ داعین اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا ہم نے بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں ہاں میرے بھائیوں مدینے میں پہنچنے کے بعد بھی سکون نہیں، آپ کے پاس ایک وفد آتا ہے، آپ اس کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اتنے میں خبر آتی ہے آپ کی بیٹی زینب کی طرف سے قاصد آتا ہے، چلیے آپ کی بیٹی آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کے نواسے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہوں، میری بیٹی سے کہنا جو امانت ہے وہ اللہ کی ہے، تم اس کے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کر لو، جو چاہو کرو، ابھی میں ان لوگوں کو سمجھانا ہے، ان لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ وہ قاصد گیا اور اس نے کہہ دیا کہ آپ کے ابو نے ایسا ایسا کہا ہے، یہاں نوازے کی دم اکھڑنے لگا ہے، طبیعت زیادہ خراب۔ انہوں نے کہا قسم دے کر کہو آپ کو آپ کی بیٹی نے رب کا واسطہ دیا ہے، جس حال میں بیٹھے ہوئے اسی حال میں چلے آئیے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز جاتی ہے آپ کی بیٹی زینب نے آپ کو رب کا واسطہ دیا ہے، آپ کی نوازے کی زینب کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے وفد سے معذرت چاہی، بیٹھو تم ہمارے مہمان ہو، ہم آئیں گے پھر تم سے ملیں گے۔ اپنے نوازے کی طبیعت کو دیکھنے کے لیے بیٹی کے رب کے واسطے پر اٹھ گئے اور کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے۔ چند صحابہ کو لے کے آپ شریک ہوئے، حجرہ زینب تھوڑا چھوٹا سا ہے، پہلے سے 8-10 عورتیں اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، 2-4 آدمی ہیں، مزید لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت زینب نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی اندر جاتے ہیں، نوازے کی حالت دیکھتے ہیں، وہ سانسیں لے رہا ہے۔ حضرت زینب نے جلدی سے اپنے بیٹے کو اٹھایا، نبی کی گود میں دے دیا، اے اللہ کے رسول اس پر دم کیجئے، آپ کا نوازہ آپ کی بیٹی زینب کا لخت جگر، یہ اس کے دل کا ٹکڑا ہے، میرے بیٹے کو آپ دم کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں اپنے نوازے کو لیا، شاید نوازہ اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ نوازہ نبی کی گود میں آیا، اس کی روح قبض سے انصری سے پرواز ہو گئی۔ زینب کا بیٹا انتقال کر گیا، زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور زینب کے آنسو دیکھ کر اس حجرے کی ساری عورتوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کا دل زینب کی حالت دیکھ کر پسیج گیا، لیکن اپنے نوازے کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، صبر کا پہاڑ بن کر اس جگہ بھی دعوت دے رہے تو اللہ کی انا للہ و انا الیہ راجعون۔
زینب رونے کی ضرورت نہیں، ہم سبھی اللہ کی امانت ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف رخصت ہونا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاں سارا مجمع حیرت کر رہا ہو اور اتنا بڑا کلیجہ نہیں کہ برداشت کر سکے، آپ اپنے نوازے کو اس حال میں بھی گود میں لیتے ہیں تو یہی سکھاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جگہ بھی دعوت اللہ دی جا رہی ہے۔ ہاں پھر ایک منظر ایسا بھی آیا کہ آپ کا اپنا بیٹا قاسم انتقال کر گیا، آپ کا اپنا دوسرا بیٹا ابراہیم بھی عبداللہ بھی انتقال کر گیا، ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہونے والا تیسرا بیٹا جس نے اپنی عمر کا 1.5 سال 18 مہینے پورا کر لیا، خبر جاتی ہے ماریہ قبطیہ کی، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئیے، آپ کے بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ آپ اس حال میں پہنچتے ہیں، ماریہ قبطیہ کے بغل میں اپنے نواسے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، ابراہیم جس کا نام ہے اس بیٹے کو دیکھتے ہیں، وہ بھی سانسیں لے رہا ہے، بہت ہی نرم ہے، ہاتھ سے چھونے میں ڈر لگتا ہے کہ کھال کہیں سرک نہ جائے، پھسل نہ جائے۔ آپ نے بڑے حساب سے کپڑے میں لپیٹ کر ماریہ قبطیہ نے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم کو دیا۔ ابراہیم بھی شاید اپنے باپ کا منتظر تھا، جیسے ہی یہ 1.5 سال کا 18 مہینے کا بچہ محمد ابن عبداللہ کی گود میں آتا ہے، اس کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اس کو بستر کے اوپر رکھا اور فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا۔ میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھوں میں آنسو ضرور ہے، میرا دل غمگین ضرور ہے، لیکن ہم اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں بولیں گے۔ اے میرے بیٹے، تیری جدائی سے ہمیں افسوس ضرور ہے، لیکن کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یہاں پر بھی دعوت اللہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی دعوت پر نظر ڈالیے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی دعوت، اللہ کی دعوت، اللہ کی دعوت، یہاں تک کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج، کائنات کو روشن کرنے والا سورج آج حجرہ عائشہ میں لیٹے ہوئے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکے، حضرت عائشہ کی گود میں ہیں، فجر اور ظہر کے بیچ میں اپنے رب کو پیارے ہونے والے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ کے آواز بند ہو چکی ہے، حضرت عائشہ نے اپنے کان لگائے تو یہ کائنات کو چمکانے والا سورج اپنی زبان سے آخری جملہ جو ادا کرتا ہے، پوری زندگی اللہ کی طرف بلانے والا آخری جملہ اپنی زبان سے بھی اگر نکالتا ہے تو یہی نکالتا ہے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ نیک لوگوں میں، شہداء میں، صالحین میں میرا بھی حشر فرما دے، مجھے بھی ان میں شامل فرما لے۔ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ کے نام سے دعوت دی اور آخری سانس تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور آخری سانس تک یہی کہا کہ اللہ مجھے اپنے صالحین اور نیک لوگوں میں میرا بھی شمار کر لے۔ وداعیا الی اللہ، اس سے بڑا دائی ہمیں کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماننا پڑے گا۔ اور آخری چیز وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا۔ کتنی مواصلات! یہ سورج جو آسمان پر چمکتا ہے، یہ آفتاب عالم، اس کی چمک دیکھو، سراج منیر محمد رسول اللہ کی چمک دیکھو۔ آفتاب عالم جب چمکتا ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے، سراج منیر نے اپنی چمک سے جہالت کے اندھیرے کو دور کر دیا ہے۔ آفتاب عالم جب چمکتا ہے تو رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، سراج منیر جب چمکا تو اس نے گناہوں کی تاریکی کو ختم کر دیا۔ فرق اتنا ہے، آفتاب عالم صرف دن میں چمکتا ہے، رات میں نہیں۔ سراج منیر کی چمک رات میں بھی رہتی ہے اور دن میں بھی رہتی ہے۔
فرق صرف اتنا ہے، آفتاب عالم جب آسمان پر چمکتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، ستارے ہٹ جاتے ہیں۔ سراج منیر جب چمکا تو دوسرے رسولوں کی شریعتیں بھی اسی طرح منسوخ ہو گئی۔ دوسرے نبیوں کی شریعتیں ستارہ تھی، محمد رسول اللہ کی شریعت سورج تھی۔ جب سورج نکلا تو آسمان کے ستارے غائب، جب سراج منیر آیا تو دوسرے رسولوں کی دعوت ختم۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی دعوت نہیں تھی، لیکن سراج منیر کے چمکنے کے بعد اب اس دعوت کی، ان ستاروں کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرق ہے، اور سن لو میرے پیارے ساتھیوں، ڈنکے کی چوٹ پر اس بات سے میں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنے معاملات، اپنے کردار ہمارے برے، لیکن ایک بات سن لو، اور کعبے کے رب کی قسم اس بات کو میں بار بار کہتا ہوں، کئی جگہ میں نے کہا ہے، اس دور میں کتاب و سنت کا اور قرآن و حدیث کا سچا محافظ اگر کوئی ہے تو اے اہل حدیثوں وہ تم ہو۔ کعبے کے رب کی قسم، کتاب و سنت کے سچے علمبردار اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو۔ نبی اکرم کی دعوت کے سچے محافظ اگر کوئی ہو تو تم ہو۔ اللہ کی کتاب کو، شریعت محمد کو اپنی اصلی شکل میں اگر کسی نے باقی رکھا ہے تو اہل حدیثوں وہ تم ہو۔ سارے لوگوں نے آمیزش ملاوٹ شروع کر دی، کسی کے ہاں پیروں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں فقیہوں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں اماموں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں محدثوں کی ملاوٹ۔ اگر فقیہوں، اماموں، محدثوں، پیروں اور ولیوں کی ملاوٹ سے رب کا دیا ہوا سچا اسلام، شریعت محمدی کا سچا پاسدار اور خالص اسلام اگر کسی کے پاس ہے تو اے اہل حدیثوں تمہارے پاس ہے، تم اس کی حفاظت کرو، تم اس کی رکھوالی کرو۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ لا یضرهم من خالفهم، کوئی بھی مخالف قیامت کی صبح تک ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کل میرا پروگرام کشن گنج، یہاں سے مجھے بھاگتے ہوئے جانا ہے پٹنہ، پٹنہ سے فلائٹ پکڑ کے کلکتہ، کلکتہ سے دوسری فلائٹ پکڑ کے ہمیں باگڈورا، پھر باگڈورا سے کشن گنج۔ اس پوزیشن میں ہم آئے ہیں آپ کے پاس۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ نبی اکرم کے ان پانچوں اوصاف حمیدہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔